ہم نے آدم کو زمین پہ خلیفہ بنایا، نبی کے بعد خلافت کا معیار بنا کرسی تخت، جبکہ اللہ نے معیار بنایا فرشتوں سے سجدہ۔ بھائی آج تک 1400 سال سے ہر بندہ کرسی کے پیچھے۔ وہ ایک مولانا صاحب تسبیح تیز تیز پڑھتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا آپ تسبیح میں کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا آیت الکرسی تو لمبی ہوتی ہے، آپ تو تسبیح بڑی تیز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں مختصر کر کے صرف کہتا ہوں کرسی کرسی کرسی۔ جی تو رسول کے بعد معیار بادشاہت، معیار خلافت بنا کرسی۔ اللہ نے معیار خلافت بنایا ملائکہ کا سجدہ، تو 1400 سال سے خلافت کرسی کے پیچھے۔ بھائی اب قرآن کو دیکھ کے فیصلہ یہ کرنا ہے، خلیفہ وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کرسی ہو، خلیفہ وہ ہوتا ہے اللہ ملائکہ سے جس کے گھر کی خدمت کروائے۔ دیکھنا یہ پڑے، یہ نہیں دیکھنا کہ کرسی کس کے پاس، یہ دیکھنا ہے کہ ملائکہ کس کے دروازے پہ آتے ہیں۔ اور ملائکہ آئے کیسے؟ ہجرت کے بعد کا زمانہ، شہر کا نام مدینہ۔ میں نے کوئی سلام کلام نہیں کیا، بلا تشبیہ میں نے بات شروع کر دی۔ پیغام دے کہ میں یہاں سے گزروں گا، میرے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ شاہی، قبلہ کاظمی صاحب، سید، آپ تمام لوگوں کو ذرا سا بات کو سمجھیے۔ ہجرت کے بعد کا زمانہ، نہیں سمجھ نہیں آئی، شہر کا نام مدینہ۔ وہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ان کے لیے بات آسان کروں، یہ اس دور کی بات ہے جب مدینہ کے شہر میں علم کا شہر رہتا تھا۔ اور پیچھے والے ناراض ہو، یہ میں تب کی بات بتا رہا ہوں جب مدینہ کے شہر میں علم کا شہر رہتا تھا۔ پیچھے والوں جو رہ گئے ہو، یہ تب کی بات ہے جب مدینہ کی گلیوں میں علم کا دروازہ چلتا پھرتا تھا۔ جس شہید کی مجلس ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، جس شہید کی مجلس ہے، اور میرے واجب الاحترام استاد محترم مرحوم مغفور قبلہ شیخ افتخار حسین جعفری صاحب، میں پاکستان میں ان کا شاگرد ہوں۔ میں ان دو مرحومین اور شہداء کے لیے جملہ دینا چاہوں گا کہ ہجرت کے بعد کا زمانہ، شہر کا نام مدینہ، محمد مصطفیٰ مسجد نبوی میں، رسول حسین کے نانا، زہرا کے بابا، مسجد نبوی میں ایسے ہیں جیسے قرآن کے اندر سورہ یاسین۔ صحابہ کرام سامنے، اور یہاں بات روک کے میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو ایک پیغام دوں کہ جتنی عزت اور عظمت کے مالک، اکثر میں یہ پیغام دیتا رہتا ہوں، رسول کے صحابہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے مطابق ہیں، اتنا کسی اور مذہب میں صحابہ کی اتنی عزت نہیں۔ تائید کرتے ہیں آپ لوگ؟ میں یہ جملہ تکرار کرتا رہتا ہوں، ہماری زندگیاں قربان ہو جائیں ہمارے یاسر جیسے صحابی کے کردار پر، ابو ذر جیسے صحابی کی گفتار پر، سلمان جیسے صحابی کی سیرت پر، بلال جیسے صحابی کی صورت پر۔ رسول مسجد نبوی میں، صحابہ کرام سامنے، کہ اتنے میں مسجد نبوی کے دروازے سے علم کا دروازہ داخل ہوا۔ جو لفظی کتابت سنتے ہو، جب آئے رسول نے فرمایا یا علی میرے پاس تشریف لائیں۔ علی رسول کے پاس، اب یہاں پہ ولایت اور رسالت اکٹھے، کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اولو من یدخل الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ رسول نے فرمایا الشہید اول من یدخل الجنہ، جنت میں سب سے پہلے شہید جائے گا۔ اب
پریشانی شروع. یا رسول اللہ شہید ہونے کے لیے تو کرار ہونا پڑتا ہے. بھائی شہید ہونے کے لیے تو کرار ہونا پڑتا ہے، یعنی آگے بڑھ بڑھ کے حملے کرنے پڑتے ہیں، جنگ میں زخم کھانے پڑتے ہیں، دروازوں کو توڑنا پڑتا ہے. یا رسول اللہ شہید ہونے کے لیے میدان جنگ میں سینہ تان کے لڑنا پڑتا ہے. اب ذرا سننا بات، جو جنگ لڑتے ہوئے سب سے پیچھے ہو اور میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے سب سے آگے ہو، یہ تھوڑا سا جاگ کے سنو، اس نے شہید کیسے ہونا ہے؟ بھائی شہید ہونے کے لیے تو سب سے آگے ہونا پڑتا ہے، لڑنے میں، بھاگنے میں نہیں. یا رسول اللہ کوئی آسان رستہ بتاؤ، کوئی ہمارے لیے مسئلہ آسان فرمائے آپ کہ جنگ پہ بھی نہ جانا پڑے، لفظ آسان کروں مرحب کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے اور نام بھی شہیدوں میں آ جائے. یہ سوال سننا تھا کہ چہرہ رسالت پہ جلال آیا. رسول نے فرمایا من مات علی ولایتنا مات شہیدہ، جو 14 کی ولایت پہ باقی رہتے ہوئے مرے گا، مرے گا تو شہید مرے گا، محشر میں اٹھے گا تو شہید اٹھے گا. رسول نے جواب دیا کس کو؟ صحابہ کو. جواب کیا دیا کہ جو 14 کی ولایت پہ باقی رہتے ہوئے دنیا سے چلا جائے. ولایت کا اب یہاں سے 2-3 جملے میرے اہل سنت بھائیوں کے لیے. ولایت کا رسالت سے رشتہ کیا؟ میں کہہ رہا ہوں جو میرے اہل سنت بھائی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ولایت کا رسالت سے رشتہ کیا ہے؟ رشتہ داری کیا خون کا رشتہ نہیں، صرف خون کا رشتہ نہیں. اگر خون کا رشتہ معیار ہوتا تو اللہ نوح کے بیٹے کو نوح کے اہل بیت سے باہر نہ کرتا. وہ بیٹے کا رشتہ اپنے والد نبی حضرت نوح کے ساتھ بنایا ہوا نہیں تھا، بنا ہوا تھا. جو رشتہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہ بول کے بنایا جائے، اسے کہتے ہیں بنایا ہوا رشتہ. یہ انسان بناتے ہیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جی، یہ جو آپس میں شادیاں ہوتی ہیں یہ مقدر کے فیصلے ہیں. خدا کی قسم کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ، یہ عرش سے فیصلے آتے ہیں جی، جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. علی کے دشمنوں کا بنایا ہوا یہ جملہ ہے، یہ ان مولویوں کا بنایا ہوا جملہ ہے جنہیں علی برداشت نہیں. جوڑے یہاں پہ زمین پہ گھر والے بیٹھ کے رشتے طے کر کے بناتے ہیں، جوڑے کائنات پہ نہیں بنتے. رب کعبہ کی قسم واحد جوڑا جو کائنات پہ بنا ہے علی و بطول کا. جی تو میں نے کہا صرف رشتہ داری معیار نہیں، نبی کے ساتھ رہنا، نبی کے ساتھ رہنا. کیا ولایت صرف نبی کے ساتھ رہنے سے مل جاتی ہے؟ بھائی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کالذی مر علی قریۃ، اور اس کی مثال جو ایک بستی سے گزرا. حضرت عزیر، نبی کا نام کیا ہے؟ عزیر. ایک یہودی آیا، یا علی، 2 بھائی پیدا بھی ایک دن ہوئے، وفات بھی ایک دن ہوئی. ایک کا سن تھا 130 سال، دوسرے کا سن تھا 230 سال. اصل میں یہودی پہلے کہیں اور آیا تھا، ادھر سے مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ آنا پڑا علی کے پاس. مولا نے فرمایا 2 بھائی دونوں نبی، ایک کا نام عزیز ایک کا نام عزیر. فرمایا یا علی پیدا بھی ایک دن ہوئے، دنیا سے گئے بھی ایک دن، پھر 100 سال چھوٹا کیوں، 100 سال بڑا کیوں؟ مولا نے فرمایا اللہ نے ایک کو 100 سال کے لیے مار دیا تھا. بات ذہن میں رکھنا، ولایت کے لیے قبلہ شاہ جی، ولایت کے لیے پیچھے والے سائیڈ والے، ولایت کے لیے کیا صرف نبی کے ساتھ رہنا معیار ہے؟ جواب ہے کہ نہیں. آیت قرآن کی، اس کی مثال
جو گزرا ایک بستی سے، وَهِيَ خَالِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، بستی کی حالت یہ تھی کہ بستی کی چھتیں زمین کے ساتھ ملی ہوئی تھی، بستی تباہ تھی۔ کہا تو جناب زید فرمانے لگے اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، بھئی اللہ ان کو مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ فَأَمَاتَ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ہر راوی نے، ہر مفسر نے، ہر محدث نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ حضرت عزیر گدھے پہ سوار تھے اور بستی کے اندر سے جا رہے تھے کہ اللہ نے حضرت عزیر کو مار دیا۔ کتنے سال؟ 100 عام، 100 سال کے لیے، ساتھ گدھے کو بھی مار دیا، نبی کو بھی مار دیا۔ ثم باسا، پھر اللہ نے انہیں اٹھایا، زندہ کیا۔ کہا، اللہ نے پوچھا کم لبثت، بھئی تم کتنے سال پڑے رہے، مرے رہے، سوئے رہے؟ کہا لبثت یوما او بعض یوم، وہ کہنے لگے کہ ہم ایک یا آدھا دن۔ کہا، اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تم تو 100 سال تک حالت موت میں تھے۔ اللہ نے کہا فانظر الی طعامک لم یتسنى، اپنے کھانے کی طرف دیکھو کہ ابھی باسی نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، بھئی کھانا ابھی تک 100 سال گزرے باسی نہیں ہوا، اس لیے کہ بنانے والی نبی کی اہل بیت تھی۔ پھر فرمایا فانظر الی حمارک، بھئی موت دونوں میں آئی، نبی گدھے میں سوار، آیت نمبر 259 سورہ البقرہ، نبی پہ بھی موت طاری ہوئی، گدھے پہ بھی موت طاری ہوئی، دونوں کے جسد 100 سال تک ایک ساتھ ایک جگہ پہ پڑے رہے۔ اللہ نے 100 سال گزرنے کے بعد نبی کو کہا فانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مومن کو دیکھ، اللہ نے یہ نہیں کہا رضی اللہ کو دیکھ۔ 100 سال تک نبی اور گدھے کی لاش ساتھ رہی، لیکن 100 سال گزرنے پر بھی نبی نبی رہا، گدھا گدھا رہا۔ پتہ چلا صرف رشتہ داری معیار نہیں، صرف ساتھ رہنا معیار نہیں، معیار ہے نسبت۔ اچھا جی، میں نتیجہ نکال گیا، میں بات کا نتیجہ نکال گیا۔ معیار کیا ہے؟ رسالت کے ساتھ نسبت۔ اچھا نسبت کیا ہے؟ نسبت میرے اہل سنت بھائی توجہ میری طرف، نسبت کیا؟ شاہ جی جعفری صاحب، نسبت یہ ہے آپ پہنتے کیا ہے، جسم پہ کیا پہنتے ہیں؟ کپڑا۔ آپ کپڑا کہاں سے لیتے ہیں؟ دکان سے۔ آپ دکان پہ گئے، آپ نے دکان سے کپڑا لیا، دکان والے نے اپنی مشہوری کے لیے آپ کے سامنے مختلف رنگوں کے سوٹ تھان بچھائے، ان میں ایک تھا کالے رنگ کا کپڑا۔ کیا آپ اس کو دکان پہ چومیں گے؟ نہیں۔ کیا آپ اس کو ادب سے جھک کے سلام کریں گے؟ کیا آپ اسے دیکھ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھیں گے؟ نہیں۔ بھئی کالے رنگ کا کپڑا دکان پہ تھا، لیکن اگر اسی کپڑے کو آپ علم حضرت عباس بنا لیں، میں نے نسبت سمجھانی ہے، نسبت بات سمجھ آئی، میں نتیجہ نکال جاؤں گا آج کی بات کا۔ بھئی وہی کالا کپڑا دکان پہ تھا، آپ نے نہیں چنا، آپ نے احترام نہیں کیا، لیکن جیسے ہی اس کی نسبت علم کے ساتھ ہوئی، اب آپ نے اس کا احترام بھی شروع کر دیا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دکان پہ کیوں نہیں چنا، آپ کہیں گے جب دکان پہ تھا تو بے نسبتہ تھا۔ بھائی جب دکان پہ تھا تو بے نسبتہ، جب علم کے ساتھ جڑا تو نسبت والا ہو گیا۔ پتہ چلا نسبت معیارے عشق، نسبت معیارے عشق۔ اچھا ایک مرحلہ ہو رہا ہے، اگر آپ بیل گلی سے سڑک سے گھوڑا جا رہا ہے، شادی کا گھوڑا، کوئی بھی بندہ گھوڑا لے کے جا رہا، اس کو کوئی روکے گا؟ لائسنس پوچھے گا؟ قبلہ آپ سے تو لائسنس پوچھے جاتی، آپ تو تائید کریں گے۔
کوئی اس پہ گولیاں چلائے گا، کوئی اس پہ فتویٰ لگائے گا، کوئی اس کا اجازت نامہ پوچھے گا، لیکن اگر اسی گھوڑے کی نسبت امام کے مرتجز کے ساتھ ہو، اب اس کا رستہ بھی روکا جائے گا، اس کے لساس بھی پوچھے جائیں گے، اس کے اوپر فتویٰ بھی لگے گا۔ بھائی جو عام گھوڑا تھا اس کا کچھ نہیں پوچھا گیا، جیسے ہی نسبت حسین کی طرف گئی تکلیف شروع، پتہ چلا نسبت معیار بغض بھی ہے۔ بڑے کام لوگوں کو بات سمجھ میں جی۔ اچھا پیروں میں کیا پہنتے ہو؟ پیروں میں جوتی کہاں سے لیتے ہو؟ یار گھبرا تو نہیں گئے؟ اصل میں آیا نہ میں نے خطبہ پڑھا نہ شعر نہ کوئی بات، میں آتی شروع کیونکہ بلوچ صاحب رستے میں ہے، میں نے کہا میں اپنا پیغام دے جاؤں۔ میں الحمدللہ 2 گھنٹے کی پڑھتا رہوں، مسئلہ کوئی نہیں، لیکن جتنی دیر آپ سنو گے میں پڑھوں۔ آپ نے بھی سننا بند کیا، اور خدا کی قسم آج کی مجلس کا نتیجہ نکالوں گا، میں شرطہ کے نتیجہ یاد رکھو، میں جتنی ساتھی میں پڑھ رہا ہوں، اور بات حق سچ کی ہے۔ کفن میں کسی کا جیب نہیں ہوتا، قبر میں کوئی الماری نہیں ہے، سب کو یہی رہ جانا ہے جہاں اللہ کو دیکھیے۔ بات حق اور حقیقت پہ۔ میں نے کہا پیروں میں کیا پہنتے ہو؟ جوتے کہاں سے لیتے ہو؟ دکان سے۔ اچھا جی آپ دکان پہ گئے، دکان والوں نے دکان کے باہر اشتہار لگایا ہوا تھا، جوتوں کی تصویریں، جوتوں کی تصویریں جی، مزید ورائٹی کے لیے اندر تشریف لائیں۔ آپ نے جوتے کی تصویر دیکھی، اگر آپ دکان کے باہر لگے ہوئے جوتے کی تصویر کو دیکھ کے آپ چومنا شروع کر دیں، آپ یہ کام شروع کر دیں، تو لوگ آپ کے دماغ پہ شک کریں گے۔ شاہ جی عام بندے کے دماغ پہ شک ہو سکتا ہے، نبی کے دماغ پہ شک کرنے والا بھی شیطان ہوتا ہے جی۔ آپ اس کو چومیں گے بھائی، آپ اس کو چومیں گے؟ وہ جو باٹا کی فیکٹری والوں نے دکان کے باہر لگایا ہوا جوتے کا فوٹو، آپ اسے چومیں گے؟ نہیں۔ آپ اس کا احترام کریں گے؟ آپ اس کو دیکھ کے نہیں۔ لیکن اگر اسی کے ساتھ والی دیوار پہ فاطمہ زہرا کے بابا کے جوتے کی تصویر ہو، آپ اس کو چومیں گے بھی؟ بھائی اگر آپ سے کوئی بندہ سوال کرے یہ کیا، وہ بھی تو اسی کاغذ پہ نکلا، بھائی اس کی تصویر بھی تو سیم پیپر پہ، اسی پرنٹر سے یہ بھی پریس ہو کے نکلا، اسی کمپیوٹر سے یہ تصویر بھی بنی جیسے باقی جوتوں کی بنی تھی۔ آپ نے باقی جوتوں کی تصویر کو نہیں چوما، آپ نے زہرا کے بابا کے جوتے کی شبیہ تھی، اصل نہیں تھا، آپ نے اس کو چومنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی بندہ پوچھے کیوں، آپ کہیں گے یہ وہ جوتا ہے جو سدرۃ المنتہا کے بھی پار چلا گیا۔ اور میں تو ہم شیعہ تو اکثر دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں زہرا کے بابا کے نالین کے تلموں کی خاک کا ایک ذرہ کر دے۔ تمہیں پتہ ہی کیا نبی کے جوتے کی عظمت کتنی ہے، آج میں بتاتا ہوں۔ یہ وہ جوتا ہے جو سدرۃ المنتہا سے بھی پار گیا۔ سدرۃ المنتہا شاہ جی ایک جملہ آپ کے لیے، ایک جملہ آپ کے لیے، جو معرفت والے لوگ ہیں ایک جملہ ان کے لیے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام جہاں سے نبی آگے جا سکتا ہے، فرشتہ رک جاتا ہے، یعنی جہاں پہ فرشتہ رک جائے، نبی آگے چلا جائے، اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ اور جہاں پہ فرشتہ تو چھوڑو نبی بھی رک جائے اسے کہتے ہیں زہرا کی چوکھٹ۔ آتم میں ادھر بھی آتم ہے۔ ایک جملہ سنو، نبی کا جوتا آپ اس کو کیوں چوم رہے ہیں؟ آپ اس کا جھنڈا گھر پہ، میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو نبی کے جوتے
جوتے کا جھنڈا بنا کے اپنے گھر پہ سجاتے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو نبی کی جوتی کو اپنے پگوں کے اوپر سجاتے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو نبی کے جوتے کو اپنے سینے پہ لگاتے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو نبی کے جوتے کی فریم بنا کے اپنے گھروں پہ سجاتے, اپنی چھتوں پہ سجاتے. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. اب سوال یہ ہے کہ آپ عام جوتے کا فوٹو نہیں لگا رہے, اس جوتے کا فوٹو کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ نالین کا فوٹو کیوں لگایا ہوا, تو آپ یہ جواب دیں گے کہ یہ عام جوتا نہیں, یہ وہ جوتا ہے جس کی محمد کے ساتھ نسبت ہے, جس کی محمد کے ساتھ نسبت ہے. اب ہری پور والوں ایک سوال کا جواب دینا, کیا نبی کے جوتے کی نسبت نبی کے سارے جسم سے ہے؟ بھائی نبی کے سارے جسم سے کہاں سے ہے؟ اونچا پاؤں سے. جوتے کی نسبت کہاں سے ہے؟ پاؤں سے. تو پھر یہ جملہ مجھے کہنے دو کہ جس کی نسبت محمد کے پیر سے ہو اسے نالین کہتے ہیں, اور جس کی نسبت محمد کے کاندھے سے ہو اسے حسین کہتے ہیں. مرداباد. جس کی نسبت اب سوال میرے تمام شیعہ سنی بھائیوں کے لیے سوال یہ ہے کہ جسے نبی پیر میں پہنتے تھے, آقا پیر میں پہنتے تھے, اس کو تو میں سینے سے لگا لوں, اس کو تو میں صلوات بر محمد والے محمد. ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیں. بھائی سوال یہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ پیر میں پہنے اسے تو میں سینے سے لگا لوں, اور جسے مصطفیٰ کاندھے پہ بٹھائیں جب اس کے ذکر کی بات ہے میں کہوں توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ, اسی لعنت کو بغض کہتے ہیں. میں نتیجہ نکالوں اب بات کا. بھائی دماغ میری طرف یہ, آپ چلنے پھرنے کا سلسلہ مومنین تھوڑا سا کم کریں. میں بڑی محنت کر کے میں یہاں تک آیا ہوں. میں نے کبھی اتنی سادگی میں آگے مجلس پڑھی نہیں. میں نے مجمع کا رنگ دیکھ کے میں سوچ کے کچھ آیا تھا, یہاں بات کسی اور طرف چلی گئی. ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھی. ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھی. پڑھو جی پڑھو. بسم اللہ. مولا کے منظور نظر ذاکر ہیں. قبلہ میں اجازت ہو تو نتیجہ مولا سلام. ایک بار پھر بھی باواز قرآن صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ آپ نے, بسم اللہ بسم اللہ. توجہ میری طرف رکھنی. میں بات کا نتیجہ نکالنے لگا. بھائی جوتا پہنا کس لیے جاتا ہے؟ جوتا ہم کس لیے پہنتے ہیں؟ پاؤں کو محفوظ رکھنے کے لیے. کیا آپ جس بندے کو بھی پوچھیں کہ آپ باہر جاتے آپ کے پیروں میں کوئی پتھر نہ لگے, کوئی کانٹا نہ لگے, کوئی آپ کا پیر زخمی نہ ہو جائے, آپ اس مقصد کے لیے جوتا پہنتے. محمد مصطفیٰ بھی اسی مقصد کے لیے پہنتے تھے. ہاں آج کل جوتے ذرا مہنگے بھی پہنے جاتے ہیں فیشن کے لیے, لیکن یاد رکھنا جو اللہ کی حجت ہو وہ فیشن کے لیے نہیں پہنتا. وہ اس لیے کہ کوفہ کا شہر اور شہر میں چلنے والا حیدر, حیدر کے پیچھے چلنے والا حیدر کا غلام کمبر. عید کے موسم جناب کمبر کو مولا نے کہا کمبر جی مولا آؤ کپڑے لینے کے لیے جاتے. بازار میں کمبر کے ساتھ گئے, کمبر میرے لیے لباس پسند کرو. کوفہ کی مارکیٹ میں جو شاہی لباس تھا
قمر نے کہا مولا آپ کے یہ لباس اگر آپ پہنیں تو اس لباس کو اور بھی زینت ملے گی. بھائی علی لباس سے نہیں سجتا، لباس علی سے سجتے ہیں. جی مولا نے فرمایا خریدو، خرید لیا. اچھا کمبر اپنے لیے پسند کرو. کمبر نے ایک اجلا سادہ لباس غلاموں والا اپنے لیے پسند کیا. جب گھر کے دروازے پہ پہنچے، مختصر جب گھر کے دروازے پہ پہنچے، یا علی یہ آپ کا لباس، یہ میرا لباس. مولا نے فرمایا کمبر بادشاہوں والا تمہارا، غلاموں والا ہمارا. یہ تم کہتے ہو جی علی بادشاہی کے لیے بات کیوں نہیں کی؟ علی نے اپنی بادشاہی کے لیے آواز نہیں اٹھائی. وہ جو بادشاہوں کا لباس اپنے غلاموں کو پہنا دے. تو پتہ چلا نبی یا امام فیشن کے لیے نہیں پہنتے. تو جو محمد مصطفیٰ نے بھی جو جوتا پہنا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پہنا، وہ پیروں کی حفاظت کے لیے. اس لیے کہ کچھ لوگ تھے جو نبی کے رستے میں کانٹے ڈالتے تھے. اب اگر میں نے یہاں نام لیے نا، کل یہاں جی ٹی روڈ پہ جلوس کھڑا ہو، یہ کانٹے ڈالنے والے کون کون تھے؟ تو اپنے پیر کو بچانے کے لیے. اچھا آخری سوال پھر نتیجہ، کیا نبی کے جوتے کو ہم لوگ جوتا کہتے ہیں؟ ہم جوتا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ صرف نالین کہتے ہیں. نالین شریف. ادھر سے آواز آئی نالین پاک، نالین شریف. میں پھر کہہ رہا ہوں نالین پاک، عام نالین نہیں، نالین پاک. جوتے کا کام یہ ہے کہ جوتا پیر کی حفاظت کرتا ہے، سر کی نہیں. بھائی جو جوتا محمد مصطفیٰ کے پیر کی حفاظت کرتا رہا. کچھ لوگ نبی کے رستے میں کانٹے ڈالتے تھے، کچھ روڑے پھینکتے تھے، کچھ پتھر پھینکتے تھے. محمد مصطفیٰ اپنے پیر کو بچانے کے لیے جوتے پہنتے تھے. تو جو جوتا نبی کے صرف پیر کو بچاتا رہا، صرف پیر کو بچاتا رہا، وہ جوتا عام جوتا نہ رہا بلکہ نالین پاک ہو گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں پاک ہو گیا. جو صرف پیر کو بچائے وہ تو پاک ہو جاتا ہے. 17 سال تک جو ابو طالب سر سے لے کے پیر تک پورے محمد کو بچائے، وہ کافر کیسے ہو گیا؟ بھائی جو صرف پیر کو بچائے اسے تو آپ پاک کہیں. جو پورے وجود کو بچائے، اس رنگ میں بچائے کہ نبی کے بستر پہ جب جان کا خطرہ ہو تو اپنا لخت جگر لٹائے. تو میں اس کے ایمان پہ شک. اور جو شیعہ بیٹھے گئے ہو، اگر کوئی بندہ کافر کہا کرے تو پریشان نہ ہوا کرو. ہم شیعہ بھی کچھ ایسے ہی کافر ہیں جیسے علی کا بابا ابو طالب کو لوگ کافر کہتے ہیں، اور ہمیں کافر کہنے والے ایسے ہی مسلمان ہیں جیسے یزید مسلمان تھا. میں اپنے اور بلوچ صاحب کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا. گزشتہ روز صادق آل محمد کی شہادت کا دن گزرا ہے، اور قبلہ بلوچ صاحب یہ وہ امام ہیں جن کی شہادت کی روایات بہت کم سے کم تر موجود ہیں، اور یہ ہمارے قبلہ ہیں، ان کو یہ شرف حاصل ہے
کہ انہوں نے ہمیشہ ہر امام کی شہادت پڑھی، اور میں قبلہ 19 سال 7 مہینے طالب علم رہا ہوں قوم کا اور نجف کا، اور میں اکثر آپ کی مجالس سنتا ہوں، آپ جس تخیل میں بڑھتے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں قبلہ آغا باجت کا میں شاگرد رہا ہوں، آیت اللہ تحریری کا شاگرد رہا ہوں، میں پوری تائید کے ساتھ رہتا ہوں آپ کے اس تخیل پر جو مبنی مسائل ہوتے ہیں، آپ اور حاجی ریاض حسین شاہ رتوال صاحب مرحوم، ان کو مولا امام زمانہ کی تائید حاصل بھائی نے مجبور کیا میں صادق آل محمد کا ایک جملہ جو ولایت والے بیٹھے ہوئے ہو کیونکہ ان کی شہادت کا دن گزرا، گزشتہ روز نزول ذوالفقار کا بھی دن تھا، 15 شعبان سن 3 ہجری کو جناب سید الشہداء کی شہادت کا واقعہ 15 شوال امام جعفر صادق علیہ السلام 148 ہجری میں جام شہادت نوش فرمایا مدینہ میں، 15 شوال سن 3 ہجری سید الشہداء جناب امیر حمزہ کی شہادت کا جام سوز واقعہ، 15 شوال سن 3 ہجری ذوالفقار کا نزول ہوا، میں پڑھنا ذوالفقار پہ تھا لیکن یہاں کا رنگ دیکھ کے میں کسی اور طرف چلا گیا، اب صادق آل محمد کی وہ روایت آپ کے لیے آپ نے مجبور کیا ہے، یہ دو جملے جو ولایت کی حب رکھتے ہو وہ لوگ سنو، بسم اللہ، مدینہ میں صادق آل محمد، بس آخری 2 جملے، صادق آل محمد خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ، میدان میں چونکہ شاگرد زیادہ تھے، قبلہ بلوچ صاحب لفظ آسان کروں، علم کے شہر میں صادق آل محمد کوفہ اور بصرہ کے اماموں کو سبق پڑھا رہے تھے کہ خطبہ دیتے دیتے جب مولا نے فرمایا وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِنَا أَجْمَعِينَ، اللہ ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرے، تو جو شاگرد تھے سننے والے ان میں سے کچھ نے لعنت بھیجی اور کچھ خاموش ہو گئے، نخلستان میں ایک کتا کھڑا تھا بڑا دور، اس نے بھونکنا شروع کر دیا، ایک بندہ اٹھ کے پوچھتا ہے یہ کیوں بھونک رہا ہے، اور دوسرا بندہ اس کو کہتا ہے جو کام تم میں سے کچھ لوگوں نے نہیں کیا یہ وہ کر رہا ہے، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا خطبے کے بعد، مولا یہ اتنا دور کیوں کھڑا ہے؟ مولا نے فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا آیت طہارت ہمارے اوپر اتری ہے، ہم طاہر ہیں، مطہر ہیں، معطر ہیں، مقدس ہیں، یہ نجس ہے، یہ نجس ہے، اچھا مولا کیا قیامت کے دن یہ کتا نجس العین یہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرے گا کہ پروردگار میں بھی تیری مخلوق، تو نے مجھے اتنا پلید کیوں پیدا کیا، تو نے مجھے اتنا نجس کیوں پیدا کیا؟ مولا نے فرمایا یہ جائے گا اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت لے کے کہ بار الہ میں بھی تیری مخلوق تھا، مجھے اتنا نجس کیوں پیدا کیا، لیکن دیکھے گا رب کی بارگاہ میں خنزیر کھڑا ہوگا، جب کتا اسے دیکھے گا کہے گا مالک شکر ہے تو نے مجھے یہ پیدا کیا وہ پیدا نہیں کیا۔ اچھا دوسرے بندے نے سوال کیا مولا پھر جب خنزیر اتنا نجس کہ کتا بھی اپنے کتا ہونے پہ شکریہ ادا کرے تو کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں؟ فرمایا اللہ کی مخلوق۔ پوچھنے لگا مولا وہ شکایت نہیں کرے گا؟ فرمایا جی ہاں وہ بھی شکایت کرے گا۔ پوچھا پھر؟ فرمایا اللہ دوزخ کے طرف اشارہ کر کے فرشتوں سے کہے گا دوزخ کے پردے ہٹاؤ، جب دوزخ کے پردے ہٹیں گے امر الہی سے دوزخ کی ایک وادی جس کے سامنے سے پردہ ہٹایا جائے گا، اس کے اندر مکروہ چہروں والے لوگ جن کے جسم پہ ایک طرف سے زنجیریں پڑی ہوئی ہوں گی دوسری طرف سے